خصال لا ادعوهن على كل حال ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ جسے سلمان فارسی سلمان محمدی نے نقل کیا، فرمایا میرے خلیل میرے دوست رسول خدا نے مجھے 7 کوالٹیز کی وصیت اور ایڈوائز کی، اور میں نے کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑا، اپنی پوری زندگی میں ان 7 پہ عمل کیا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے، اور شارحین حدیث کہتے ہیں فرامین بے پناہ ہیں اللہ کے رسول اور اہل بیت کے، لیکن عمل کرنے والے کم ہیں۔ لیکن سلمان کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ایڈوائز کی میں نے عمل کیا، جب تک زندہ میں تھا اور میں دیکھ رہا تھا میں عمل کر رہا تھا اس پہ، یعنی جب تک وہ توفیق و طاقت تھی۔ کیا کیا تھی، کون کون سی ایڈوائز تھیں؟ پہلی ایڈوائز یہ کی، فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا، جن بیچاروں کا لیول کم ہے فنانشلی طور پر، باقی حوالے سے ان کو دیکھنا، اور انہیں مت دیکھنا جو تم سے اوپر ہیں۔ یہ چیز کام کو بڑا آسان کر دیتی ہے۔ انسان کی جو سوشل لائف ہے اس میں، انسان کی ایک اسلامک لائف میں یہ چیز بڑی مدد کرتی ہے، کیونکہ وہ جو دوڑ اوپر والی ہے وہ تو ختم ہونے والی نہیں ہے، انسان پھر اس میں غرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ مجھ سے ایک اوپر بیٹھا ہے مالی طور پر، فنانشلی طور پر، مجھ سے اس کا مقام بلند، اس تک پہنچنا ہے، اس کے بعد ایک اور اوپر بیٹھا ہوتا ہے، ایک اور اوپر، پوری زندگی اسی میں نکل جاتی ہے اور انسان کچھ کر نہیں پاتا۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے کہ انسان کو سٹرگل کرنی چاہیے، لیکن یہ جو فارمولہ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، وہ اوپر والی جو دوڑ ہے وہ ایک چیز کا نقصان یہ کرتی ہے کہ انسان سے شکر کو اور انسان سے قناعت کو لے لیتی ہے واپس، کیونکہ انسان کبھی بھی شکر نہیں کرتا اور قانع نہیں ہوتا ہے، کہتے مجھے ادھر پہنچنا ہے۔ جب انسان نیچے دیکھتا ہے تو پہلی بات جو زبان پہ آتی ہے وہ شکرن للہ کی ہوتی ہے، خدایا ان کی حالت کیا ہے، تیرا شکر کہ تو نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ تو پہلی کوالٹی اور پہلی چیز جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، اپنے سے اوپر والے لوگوں کو مت دیکھو، نیچے والوں کو دیکھو، وہ بیچارے کتنی ہارڈ لائف گزار رہے ہیں۔ دوسرا جملہ کہا، مجھے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان، جو فنانشلی کمزور اور ویک ہیں، فقراء ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور مت رکھنا، ان سے محبت کرنا اور ان سے ان کے قریب رہنا۔ اللہ کے اولیاء انہی میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا، ان سے نفرت نہ کرنا۔ یہ دو۔ تیسرا فرمایا کہ مجھے کہا سلمان ہمیشہ حق بولنا، جب بھی دیکھو کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے بول دو حق، وَلَوْ كَانَ مُرًّا، اگرچہ وہ چیز تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہری بات ہے جب آپ حق کی بات کریں گے کہاں لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج کل حق کڑوا ہے، اس دور میں بھی کڑوا تھا، آج بھی کڑوا ہے، حق کو کوئی نہیں قبول کرتا، لیکن کسی نہ کسی کو تو سٹینڈ لینا پڑتا ہے نا کہ وہ حق کی بات کہے۔ اہل بیت نے اپنی جان تک دے دی، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، حق بات کہی۔ ابھی اس وقت پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے، اس غزہ کے پرابلم کو لے کر اور اس مسئلے کو لے کر کتنے مسلمان حق کو چھپا رہے ہیں، حماس کو ٹیررسٹ بول رہے ہیں اور دوسروں کو جو ہے وہ صالح کہا جا رہا ہے، لیکن ہیں حق بولنے والے بھی ہیں جو کھڑے ہیں اس وقت کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ کون ہے؟ حق ہے۔ حق بولنا ہے، حق بولنا پڑے گا، تبھی جا کر انسان جو ہے وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ حق کم لیول سے لے کر بڑے لیول، جہاں تک بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز رونگ ہو رہی ہے وہاں آرام سے سیدھا جائیں اور بولیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ حق ہے، بھلے وہ بندہ ناراض ہو، اللہ تو ناراض نہیں ہوگا نا۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھا ارشاد فرمایا اے سلمان، ان سے صلہ رحمی کرنا اپنے رشتہ داروں سے، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ كَانَتْ مُدْبِرَةً، تم نے صلہ رحمی کرنی ہے، بھلے وہ پیٹھ پھیر دیں، بھلے وہ تمہاری طرف رخ نہ کریں، نہ دیکھیں، لیکن تم نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ یہ چیز آج، اس چیز کی بے پناہ ضرورت ہے۔ آج ریلیشن بہت کٹ ہو چکے ہیں، آج کسی کو کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ جبکہ میں ہمارے 9th امام کا فرمان دیکھ رہا تھا، فرمایا مومن کچھ دنوں میں دوستوں کو ملے، اگر زیادہ بھی نہیں تو ایک ویک میں 2-3 دفعہ ایسے افراد اور دوستوں سے ملے کہ جو بعمل اور با کردار ہیں۔ فرمایا اس سے 2 فائدے ملیں گے اس کو، ایک اس کی روح کو شادابی ملتی ہے، دل کے اندر جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ تھوڑی باہر نکلتی ہیں، دوسرا نالج شیئر ہوگا آپس میں بیٹھ کر، اور ایک لائف میں ایک تراوت سی ملے گی۔ حتماً تھوڑی دیر انسان ایسے افراد کے ساتھ گزارے جو اچھے لوگ ہیں، جن سے بیٹھنے سے کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اچھی پوزیٹیو باتیں ہوں گی۔ انسان کی روح کو ضرورت ہے کہ وہ کچھ پوزیٹیو سنے، وہ کچھ پوزیٹیو محفل اٹینڈ کرے۔ سارا صبح و شام اگر انسان دنیا میں انسان اور کچھ نہیں ہوتا، باڈی اپنے حساب سے ٹھیک چل رہی ہے، روح کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے،
روح کو بھی تو زندہ رکھنا ہے، تو اس کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. صلہ رحم اسی میں سے ایک صلہ رحم. آپ جائیں رشتہ داروں کے پاس، مومنین کے پاس. اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا لوگوں سے سوال مت کرنا اے سلمان، کوشش کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کرنا. انسان اپنی زندگی کے موسٹلی امور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے. اور لاسٹ ون ارشاد فرمایا کہ اے سلمان زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهَا مِن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، یہ جنت کا خزانہ ہے، ٹریجر ہے جنت کا. جو بھی اس ذکر کو زیادہ پڑھتا ہے، البتہ اس ذکر کے بہت سارے بینیفٹس آئے ہیں. فرمایا اگر 100 ٹائم کوئی دن میں اس ذکر کو پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دشمن پہ غلبہ عطا کرتا ہے. دشمن جتنا بھی اس کے اگینسٹ پروپوگنڈا کرے، اس کے اگینسٹ پلان بنائے کہ اس کو نیچے گرائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے. ہزاروں، ہم پتہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی لوگ بیک پہ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور یہ ذکر پروٹیکٹ کرے گا تمہیں، کیونکہ تم اللہ کے سرکل میں آ جاؤ گے، حول الہی میں آ جاؤ گے، اور دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. حتیٰ سحر و جادو کے حوالے سے بھی یہ ذکر آیا ہے کہ جس کو ڈر ہو کہ اس کو لوگ اس پہ جادو کریں گے، سحر کریں گے، اسی ذکر کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے. حاسدین کے حسد سے بچائے گا، ساحرین کے سحر و جادو سے بچائے گا. 7 چیزیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائیں. سلمان نے کہا میں نے 7 پہ عمل کیا. خدایا ہم سب کو ان 7 پہ عمل کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، غزہ کے مظلوموں کی حمایت فرما، ان کی نصرت فرما، غیب سے ان کی مدد فرما. خدایا پروردگارہ ہم سب کو ان کے حق میں دعائے خیر کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا